بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور میری معزز مکرم محترم ماؤں، بہنوں اور بچیوں، میں پھر دوبارہ آپ کو اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوابوں کی جو تعبیر ہے، اور دوسرے یہ کہ خواب کے بارے میں یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ خواب کو ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ جن کے اوپر اعتماد ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں جو ہے ملکہ دیا ہو، ان کو سمجھ ہو، خصوصاً علماء کرام جن کو قرآن اور حدیث پر عبور ہو، ان سے انتہائی رازداری کے ساتھ پوچھا جائے۔ اور اگر کوئی ایسا خواب آئے جس میں کوئی بشارت اور خوشی کی علامتیں ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا ڈراؤنا خواب ہو تو اس کے لیے فرمایا صدقہ کیا جائے، استغفار کی جائے، کیونکہ صدقہ اور استغفار جو ہے یہ دونوں اللہ سے توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اور نیک اعمال کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواب، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ خواب دیکھ لیتے ہیں تو خواب کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ایسا ہے جیسے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خواب کی تعبیرات ہوتی ہیں اور اس کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ خواب مختلف ہوتے ہیں۔ میں اب وقت چونکہ قلت کے باعث زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، یہ پھر کسی موضوع پر اس پہ بات کریں گے، لیکن چونکہ یہ ہم قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کر رہے ہیں تو اسی میں یہ بھی چونکہ دین و دنیا کے مسائل میں شامل ہے تو اس پہ جو ہے چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو علماء کرام نے لکھے ہیں۔ تو مثال کے طور پر امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام تھے، اپنے زمانے کے تابعی تھے اور معبر بھی تھے۔ تو ان کے بارے میں کئی واقعات آتے ہیں، کئی خواب لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے تعبیریں پوچھیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طرح طرح کی تعبیریں نکلی اور بتائی گئی۔ اس میں یہ بھی واقعات میں آتا ہے کہ زبیدہ جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انتہائی نیک عورت تھی، اللہ والی عورت تھی۔ اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کو یہ پتہ چلا کہ جتنے پرندے ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، یہ سارے اس سے ایک طرح سے جماع کا عمل کر رہے ہیں۔ وہ بہت گھبرائی کیونکہ بہت بڑی معزز خاتون تھی اور اللہ والی تھی، نیک تھی، اور اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید بھی بہت ہی اللہ والے نیک لوگ تھے۔ تو انہوں نے معبر کے پاس اپنی بھانجی کو بھیجا، اپنی جو خادمہ تھی اس کو بھیجا کہ آپ جا کر کے میرے لیے تعبیر پوچھ کر کے آئیں، تو اور یہ نہ بتانا کہ خواب میں نے دیکھا ہے، میں خواب کی یعنی شاہد یا جو ہے اس کو دیکھنے والی میں ہوں۔ تو وہ خادمہ جب آئی وہ بزرگ کے پاس اور کہنے لگی کہ اس طرح میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو اس بزرگ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک گھر میں خادمہ ہوں کسی کے ہاں، اور انتہائی غریب ہوں، مطلب ہے کہ مالی استعداد جو ہے میری کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ خواب آپ نے نہیں دیکھا، یہ خواب جس کسی نے بھی دیکھا ہو وہ بہت ہی زیادہ مال والے، استعداد والے، استطاعت والے ہوں گے، کیونکہ اس کی تعبیر جو ہے بڑی خاص ہے، یہ آپ نے خواب نہیں دیکھا۔
اور یا جو ہے آپ کو کسی نے بھیجا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جائیے ان سے کہیے کہ وہ اپنا بتائیں۔ تو وہ واپس آئے اور ان کو چونکہ خواب کی نوعیت ایسی تھی کہ بہت ہی زیادہ کوئی ایمبیرسمنٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے واپس جو ہے بزرگ کے پاس ان کو بھیجا، ان کو بتایا کہ یہ خواب تو ایسے بادشاہ کی خلیفہ وقت کی بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ اس طرح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک ایسا کام لیں گے جس سے انسان بھی، حیوان بھی، پرندے بھی اور ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے زیر زمین ایک نہر بنائی جو کہ بلاد ارض مقدسہ حجاز میں مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی وہ ایسی گزرتی ہے اور جاتی ہے۔ تو یہ نہر یہ ابھی تک اپنے حال میں موجود ہے، اگرچہ بعض جگہوں پہ بند ہو گئی ہے، اس کی تعمیر پہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو وہ کیا جائے، لیکن جنوب سے پانی کہیں سے لا کر کے اس کو ساتھ میں ملایا زیر زمین اور پورے ارض حرم۔ میں نے 1976 میں اس کو چالو حالت میں دیکھا اور اس پہ وضو بھی کیا، اور اس وقت تک بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ درمیان میں تعمیرات اور روڈ ورک اور ان چیزوں کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی، جس کو دوبارہ اب تجدید اور ترمیم کرنے کی کوشش کی، یعنی آج تک وہ اپنے حال پہ بحال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعبیر ہے۔ ایک مرتبہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے خواب میں اذان کی آواز سنی ہے، اذان سن رہا ہوں، اور وہ اشہر الحج تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ انتہائی نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم حج کرو گے، اس لیے کہ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا قرآن میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو آذان یعنی پکار کر کے حج کے لیے بلائیے۔ تو لہٰذا تم نے جو ندا سنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اشہر الحج میں، حج کے مہینوں میں سنی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں نے بھی اذان سنی، خواب میں نے سنا کہ کوئی اذان دے رہا ہے، تو دیکھا کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، حلیے وغیرہ سے پہچانا، کہا کہ تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے آپ کو پتہ چلا؟ انہوں نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یعنی پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم چور ہو، لہذا تمہارے حلیے سے، اعمال سے، شکل و صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم چوری کرتے ہو۔ تو اس نے کہا بالکل صحیح، اور وہ توبہ طائب ہوا۔ ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ اب دانتوں کی تعبیر عموماً اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں پہ کی جاتی ہے، تو سامنے کے دانتوں کے کچھ اور معنی ہیں اور سائیڈ کے دانتوں کے کچھ اور معنی ہیں۔ تو جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو اس نے ایک عالم کو بلایا اور اسے کہا کہ میں نے خواب میں یہ میں یہ دیکھا ہے کہ بھائی میرے دانت سارے گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو
وہ اس کو غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ یہ تو کوئی بہت ہی جاہل قسم کا آدمی ہے جس نے مجھے اس قسم کی بات بتائی۔ اور پھر خیال آیا تو کسی اور عالم کو بلایا، تو اس عالم سے پوچھا اور اس کے سامنے ذکر کیا اپنے خواب کو، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے سارے رشتہ داروں میں آپ کی سب سے زیادہ طویل عمر ہوگی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، بات اس نے بھی وہی کی لیکن بڑی عجیب طریقے سے۔ تو اس لیے خواب کی تعبیرات بہت ہی احتیاط اور احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خواب دیکھیں تو پریشان نہ ہوں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرنے والے ہیں، اور استغفار اور توبے کے ذریعے سے گناہ ٹلتے ہیں۔ صدقے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ turmoils and difficulties are removed by giving charity, asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کی بات چلی، تو قربانی یہ ہے کہ ہر وہ ذی استعداد اور استطاعت اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق عطا فرمائی، قربانی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھی اللہ کے لیے قربانی کی، اس سے وجوب کے قائل ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، زائد مال ہو ان کے پاس، ان پر قربانی واجب ہے گھر کے ہر بالغ فرد کی طرف سے، تو یا وہ خود ادا کریں یا اگر اہل خانہ مال کے ذمہ دار ہوں تو وہ ادا کریں۔ دوسرے ائمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے اس کو سنت قرار دیا، اور اسی طرح قربانی جو ہے انسان اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے۔ آپ پر ہم سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ اخلاقی ایک وہ ہے، اور یہ برکت کے لیے بھی ہم نے دیکھا اکابر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے۔ بلکہ بعض خاندانوں میں ہم نے دیکھا کہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے گھرانے میں بہت ہی زیادہ ابتدا میں تکالیف اور مشقتیں اور غربتیں اور جو ہے مال کی کمی کے باوجود اس کا اہتمام کیا گیا، اور ابھی تک الحمدللہ یہ جاری اور ساری، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب، اساتذہ اور مشائخ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کا ثبوت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کی، اہل بیت کی طرف سے کی، ازواج مطہرات کی طرف سے کی، اور جو ہے اپنی لیے بھی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ قربانی تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ثواب جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس خون اور گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہم یہ کیسے کریں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کریں، اگر ایسے ممالک میں جہاں یہ سہولتیں موجود ہوں، تو سنت تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے،
اور نہیں تو دوسرے کسی کو اب آپ وکیل اور نائب بنا سکتے ہیں، ان کو اجازت دے سکتے ہیں۔ جیسے ان ملکوں میں ہر شخص کا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہت مشکل ہے۔ اب جب ذبح کیا گیا تو ابتدا میں اسلام میں یہ ابتدائی جو ایام تھے اس میں چونکہ انتہائی غربت تھی، تکلیف تھی، تنگ دستی تھی، تو صرف جو ہے تھوڑا سا 2-3 دن تک کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد سارا کے سارا لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کو دور فرمایا، فقر کو دور فرمایا، تو پھر اس کے بعد آیت اتری اور فرمایا گیا کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، تم خود بھی کھاؤ اور دوسرے جو غریب غربے اور جو تمہارے دوست احباب ہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو اب یہ طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں، اور جو طریقہ جو ہے مستحب ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے۔ اور اگر ایسے ممالک ہیں جہاں الحمدللہ سب کچھ بڑے وافر مقدار میں موجود ہے، پھر بھی قربانی کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایک حصہ یہاں ضرور کرنا چاہیے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے، چھوٹوں کو پتہ چلے، بڑوں کو پتہ چلے، ثواب میں شریک ہوں اور قربانی کی برکت ہمیں خود بھی نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے گوشت سے جو ہے کچھ خود بھی تناول کیا جائے، کھایا جائے، کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔ لیکن ایسے کئی ممالک ہیں، کئی ایسی جگہ ہیں جہاں فاقہ ہے، جہاں تنگ دستی ہے، جہاں غربت ہے، جہاں افلاس ہے۔ ایسی جگہ ہے کہ لوگ مہینوں تک گوشت چکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس استعداد بھی نہیں۔ تو قربانی کے دوران اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے سے کھانے کا اور جو ہے اس سے استفادہ کرنے کا ایک موقع نصیب فرماتے ہیں۔ اب قربانی کی یہ جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بال پر، جانور کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں اس کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کتنی نیکیاں ہوں گی، اور یہ جانور اور یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرماتے ہیں اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب سے اور اجر سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب ہم ان کے لیے کرتے ہیں تو قربانی ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ تو اس کے لیے فرمایا کہ قربانی کا جانور صحیح سلامت ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، کوئی اس میں عیب نقص نہ ہو، اور وہ جانور جو ہے وہ اپنی عمر کے حد تک پہنچ گیا ہو۔ اور چھوٹے جانور میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ بڑے جانوروں میں 7 حصے تک، جیسے کہ حدیث میں آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، دوسری احادیث ہیں کہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے بڑا جانور اکیلے بھی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ مزید ان کو ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ یہ جانور قیامت میں تمہارے لیے قیامت کے دن سواری کا سبب بنیں گے، اور جو ہے اجر و ثواب کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایام میں یہ قربانی کا عمل سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل انشاءاللہ اگلے سیشن میں
اس موضوع پر بات کریں گے کہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اس کی فضائل میں بات کریں گے کہ وہ کتنے جو ہے فضیلت والے دن ہیں اور اس کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور پھر ایام التشریق جو قربانی کے دن ہیں، تکبیرات کے دن ہیں، کتنے بڑے عظمت والے دن ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں خوب کھانا اور پینا چاہیے اور قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور عیدین کے دن اور ایام التشریق، اور فرمایا کہ ہن ایام اکل و شرب، یہ تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی منانے کے دن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی جو آدمی کرے اور جس نے قربانی کا جانور خرید لیا، نیت کر لی، تو وہ اب ذی الحجہ کی تاریخ جب داخل ہو جاتی ہے تو یکم ذی الحجہ یعنی شام کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، تو انہیں اپنے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بال نہیں ترشوانے چاہیے۔ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، استحباب ہے اس میں۔ اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قربانی کرے تاکہ ان کی مشابہت ان حجاج کے ساتھ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر حج کا فریضہ ادا کرنے گئے ہیں اور وہ احرام کی حالت میں ہیں۔ تو آپ جیسے وہ لوگ اپنے ہدی وغیرہ ساتھ لے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے بال وغیرہ نہیں ترشواتے تھے اور چھوٹے نہیں کرتے تھے، اسی طرح فرمایا کہ یہ قربانی جو کرے استحباب اس میں ہے کہ وہ بھی اس کا وہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی خیر اور برکت نصیب کرے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں نیک اعمال کا کرنا، اس میں روزے رکھنا، اس میں ذکر و اذکار کرنا، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ اتنا محبوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ تعالی من هذه العشر، کہ ایسے کوئی ایام نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو ذکر اور اذکار اور عبادت میں مشغول ہونا انسان کا پسند ہو سوائے ان 10 دنوں کے۔ اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا اتنا ثواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہمارے جد سب کے روحانی جد اور امام حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنی تقریر بخاری میں ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سال کی زندگی بھی عطا فرمائیں گی۔ تو بہرحال یہ سارے اعمال ہیں، آئندہ سیشن میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام بہت ہی برکتوں والے ایام ہیں، خیر والے ایام ہیں، اس کے ہر منٹ اور گھڑی کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔